قومی تعلیمی پالیسی 2020 اسکول کے معیار کا تعین اور اسکولوں کی درجہ بندی۔ محترم ناظرین، آداب۔ جیسے کہ آپ نے ابھی ہمارے آج کے اس یونٹ کا عنوان سماعت فرمایا، اسکول کے معیار کا تعین اور اسکولوں کی درجہ بندی قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے روشنی میں۔ محترم ناظرین، اس یونٹ کو شروع کرنے سے پہلے مناسب ہوگا کہ ہم اس یونٹ کے مقاصد سے آپ کو آگاہ کر دیں۔ اس یونٹ کے مقاصد میں سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ ہم اسکولی تعلیم کے نگران کار نظام کا کیا مقصد ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ تعلیم کے جو نگراں کار نظام کی اہمیت اور افادیت ہم پر واضح ہو۔ تیسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ اسکول کے تعلیم کے نگراں کار نظام کی موجودہ شکل کی ان کمزوریوں کو ہم شناخت کرنے کے قابل ہو سکے تاکہ اصلاح کا کام انجام دے۔ پھر اسی کے ساتھ اسکول کا جو سپرویژن کا جو نظام ہے اس میں معیاری تعلیم کی فراہمی اور اسکول کی نگرانی، اس کے تعلق کی وضاحت ہم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ہم اس یونٹ کے ذریعے سے آپ حضرات کو یہ بات بھی معلوم کروانا چاہتے ہیں کہ موجودہ نظم و نسق کے طریقے کو تبدیل کرنا اور اسے مضبوط بنانا وقت کی کتنی شدید ضرورت ہے۔ پوری تعلیمی نظام سے متعلق جو آزادانہ ذمہ داریاں ہیں، جو بائیفرکیشن ہے جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اس کے متعلق جان سکیں اور قومی تعلیمی پالیسی 2020 نے اس ضمن میں کون سی کلیدی سفارشات پیش کی ہیں اس کو بیان کر سکیں۔ اسکولی تعلیم کے نگراں کار نظام کا مقصد لازمی طور پر تعلیمی عمل کے نتائج کو مسلسل بہتر بنانا ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسکولوں کو وسائل سے مالا مال کرنے والی ثقافت کو فروغ دیا جائے اور تعلیم کی نگرانی کا جو نظام ہمارے یہاں کئی دہوں سے چلا آ رہا ہے اس کو تجربات کی تصویر رکھا جائے اور اس کی ان باتوں سے استفادہ کرتے ہوئے اس کی جو موجودہ دور کے ضروری چیزوں کو اس میں شامل کیا جائے۔ ہمارے اس یونٹ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس اسکولی نظام تعلیم کی نگرانی کے مقصد پہ اتنا اعلیٰ اور معیاری بنا دیا جائے کہ سرکاری اسکولی نظام ایک معیاری تعلیم کے حصول کا ایک اہم ذریعہ قرار پائے۔ اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس نگرانی کے نظام کو حاصل کرنے کے لیے نیشنل اچیومنٹ سروے یعنی قومی سطح پر اس کا بھی اہتمام کیا جائے گا تاکہ پورے ملک کی صورتحال کا جائزہ لے کر صحیح تبدیلیاں پر وقت لائی جا سکے۔ اس یونٹ کی تدریس کا آخری مقصد یہ ہے کہ اسکولی نگرانی کے نظام کے جو ضابطے ہیں اس میں ان کو اساتذہ کی انفرادیت کے لیے رکاوٹ نہ بننے دیا جائے، بلکہ اساتذہ کو اعتماد میں لے کر انہیں بااختیار بنایا جائے تاکہ وہ اس قابل بن سکے کہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنائے اور اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر سکے۔ سامعین، یہ دور سیپر خانی یعنی کائزن کا ہے، جس کو ہم زیرو ڈیفیکٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ دور مکمل معیار کے حصول کا دور ہے، جسے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کہا جاتا ہے۔ اب یہ تصورات صنعتی اداروں سے نکل کر تعلیم کے میدان میں بھی آ چکے۔ نجی کاری اور عالم کاری کے اس دور میں تعلیمی اداروں سے توقعات میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح تعلیمی اداروں سے وابستہ توقعات دن بدن بڑھتی ہی جا رہی۔ وجہ طور پر قومی تعلیمی پالیسی 2020 نے اس کی ضرورت کا احساس کیا اور اسے قرار واقعی اہمیت دی۔ حکومتی ذمہ داران کے مطابق اب بھارت میں اسکولوں کے معیار کا تعین اور ان کی درجہ بندی بہت جلد ایک حقیقت کا روپ دھار لے گی اور تمام اسکولوں کو درجہ بندی کروانی لازمی ہے۔ ناظرین، ایڈورڈ سیلس ایک بہت ہی مشہور اور معروف ماہر تعلیم ہے۔ ان کے مطابق تعلیمی اداروں کا خود احتسابی کے ذریعے اپنی معیار کی ذمہ داری قبول کرنا نہایت خوش آئند پہلو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری تنظیمی بلوغت کا مظہر ہے۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اب ہم روایتی معنی اور مشاہدے سے قدم آگے بڑھ کر اپنی اصلاح و ترقی کے لیے نئی جہت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ مسلسل اصلاح کا کلچر ہے۔ سید حامد صاحب لکھتے ہیں کہ دوسروں کی کمزوریوں کو دیکھنا
ایک اچھا مشغلہ ہو سکتا ہے، لیکن اپنی کمزوریوں اور خامیوں کا انکشاف کرنا بڑے دل گردے کا کام۔ اسی طرح سے ایڈورڈ ڈیمنگ نامی مفکر لکھتا ہے، جو مینجمنٹ کی مشہور شخصیت ہے، بڑی معنی خیز بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصلاح کے اصول کے لیے تنظیمی کمال کوئی پیشگی شرط نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم غلطیوں کو منظم پیمانے پر کم سے کم کرنے کا عزم کریں۔ اسکولوں کے معیار کا تعین اور درجہ بندی اب بھارت میں کوئی نئی چیز نہیں رہی ہے۔ ہم عرصے سے گزشتہ کئی سالوں سے اعلیٰ تعلیمی اداروں کی درجہ بندی نیک نیشنل ایکریڈیٹیشن کونسل کے ذریعے سے کروا رہے ہیں۔ اسی طرح اسی کی طرز پر اب اسکولوں کی درجہ بندی کی اہمیت کو بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی 2020 نے اس سلسلے میں خاصی توجہ کی ہے اور اپنا پورا ایک چیپٹر نمبر 8 اس پر مختص کیا ہے۔ آئندہ دنوں میں اب اسکولوں کو معیار کے مطابق ان کی درجہ بندی کرنا ایک حقیقت ہوگی، اور اسکولوں کی درجہ بندی کے مطابق ان کی کوالٹی کو بہتر سے بہتر بنانے کے اقدامات کیے جائیں۔ ناظرین، جیسے میں شروع میں اشارہ دے چکا ہوں کہ تعلیمی نگرانی کے جو نظام ہوگا، اس کے جو ضابطے ہیں ان کو اس طرح سے بنایا جائے گا، شیپ دیا جائے گا کہ ضابطے اختراعی سرگرمیوں میں رکاوٹ نہیں بنے، تاکہ ہمارے ہر استاد، ہر پرنسپل وہ اپنی انفرادی شخصیت کے مطابق معیار تعلیم کو بلند سے بلند کرتا جائے۔ اسکولوں پر ضرورت سے زیادہ پابندیاں نہیں لگائی جائیں گی، تاکہ اسکول اپنی انوویٹیو پریکٹسز کے ذریعے سے اعلیٰ معیاری تعلیم فراہم کر سکیں۔ محترم ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اسکول کے نظام تعلیم کے نظم و نسق کے تمام اہم فرائض، یعنی عوام کو تعلیم کی فراہمی، تعلیمی اداروں کا نظم و نسق اور پالیسی سازی ایک ہی ادارہ یعنی محکمہ اسکول ایجوکیشن یا اس کے ذیلی ادارے سنبھال رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں مفادات کا ٹکراؤ اور طاقت کا ارتکاز ہوتا ہے۔ موجودہ نگرانی کا نظام جہاں ایک طرف منافع بخش نجی اسکولوں کے ذریعے بڑے پیمانے پر تعلیم کو کاروبار بنانے کے عمل اور سرپرستان طلبہ کے معاشی استحصال پر قابو نہیں پا سکا ہے، وہیں دوسری طرف ہمارا موجودہ نظام نگرانی یہ غیر ارادی طور پر عوامی مفادات کے لیے وقف نجی فلاحی اسکولوں کی حوصلہ شکنی بھی کرتا ہے۔ سرکاری اور نجی اسکولوں کے ضوابط کے سلسلے میں بہت زیادہ عدم توازن پایا جاتا ہے، حالانکہ دونوں قسم کے اسکولوں کے مقاصد ایک جیسے ہونے چاہیے، یعنی معیاری تعلیم کی فراہمی۔ ہم جانتے ہیں کہ عوامی تعلیم کا نظام ایک متحرک جمہوری معاشرے کی بنیاد ہے، اور ملک کے اعلیٰ ترین سطح کے تعلیمی نتائج حاصل کرنے کے لیے اس کے نظم و نسق کے طریقے کو تبدیل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اسے نہ صرف تبدیل کرنا ہے بلکہ مضبوط بنیادوں پر اسے استوار کرنا ہے۔ عالمکاری کے اس دور میں اب ہم نجی فلاحی اسکولوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں اب ان نجی فلاحی اسکولوں کی بھی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی اور انہیں ایک اہم فائدہ مند کردار ادا کرنے کے قابل بنانا ہوگا۔ پہلی سفارش یہ کی گئی ہے کہ اسکول ایجوکیشن کا محکمہ اور اسکولی تعلیم میں ریاستی سطح کا سب سے اعلیٰ ادارہ ہوتا ہے، وہ عوامی تعلیم کا نظام کی مستقل بہتری کے لیے مجموعی طور پر نگرانی اور پالیسی سازی کا ادارہ ہوگا۔ یہ سرکاری اسکولوں کی بہتری اور مفادات کے تصادم کو کم کرنے پر خاطر خواہ توجہ دے گا۔ اسکولی تعلیم کا محکمہ اسکولوں کی فراہمی اور اسکول کے چلانے سے کوئی واسطہ نہیں رکھے گا، تاکہ وہ عوامی تعلیمی اداروں کے معیار کی بہتری کے لیے اپنی توانائیوں کو محفوظ کر سکیں۔ دوسری سفارش اس پالیسی میں جو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پوری ریاست کے سرکاری اسکولوں کے نظام تعلیم کے لیے تعلیمی کاموں اور خدمات کی فراہمی کا ادارہ ڈائریکٹریٹ آف اسکول ایجوکیشن ہوگا۔ اس میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اور بلاک ایجوکیشن آفیسر وغیرہ شامل ہوں گے۔ ان کا کام تعلیمی ضبط اور ضابطوں سے متعلق پالیسیوں کو نافذ کرنے کا کام آزادانہ طریقے پر انجام دینا ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹیٹ اسکول اسٹینڈرڈ
اتھارٹی کے نام سے ایک نئے ادارے کا قیام کی جو اس پالیسی نے پرپوز کیا ہے، اس کی سفارش کی. اس کے تحت جو کام مطلوب ہیں یا اصول ہیں وہ اس طرح سے کہ کم از کم معیاری تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے نجی، عوامی اور فلاحی سبھی طرح کے تعلیمی اداروں میں تعلیم کے تمام مراحل کے لیے ایک مؤثر کوالٹی ریگولیشن کا نظام قائم کیا جائے، تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ سبھی اسکول پیشہ ورانہ فنون سے متعلق مقرر کردہ کم سے کم معیار کی پابندی رکھیں. ریاست اور مرکز کے زیر انتظام علاقے ریاست بھر میں اسٹیٹ اسکول اسٹینڈرڈ اتھارٹی کے نام سے ایک ریاستی سطح کا ادارہ قائم کریں گے. SSSA کچھ بنیادی معیارات مثلاً بچاؤ، حفاظت، بنیادی ڈھانچہ، مضامین اور درجات کے اساتذہ کی تعداد، مالی امکانات اور نظم و ضبط کا عمدہ طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے، اس سے متعلق کم از کم لازمی معیار قائم کرے گا، جس کی پابندی سبھی اسکولوں کو کرنی ہوگی. عمومی نگرانی اور جواب دہی کے لیے اسکول کوالٹی اسسمنٹ اینڈ ایکریڈیٹیشن فریم ورک کے ذریعے مقرر کردہ سبھی بنیادی خود انضباطی یعنی سیلف ڈسپلن کی معلومات کو شفافیت کے ساتھ عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا. چوتھی تجویز اس میں یہ ہے کہ ریاست میں تعلیمی معیارات اور نصاب سمیت تعلیمی معاملات SCERT یعنی اسٹیٹ کونسل فار ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ کے ساتھ قریبی مشاورت اور تعاون کے ساتھ طے کیے جائیں گے، اس ادارے کو بھی مضبوط کیا جائے گا تاکہ SCERT سبھی متعلقین کے ساتھ وسیع مشاورت کے ذریعے اسکول کی کوالٹی اسسمنٹ اینڈ ایکریڈیٹیشن فریم ورک تیار کرے. اس سلسلے میں کوششیں جاری ہیں اور بہت جلد اس کا ایک ڈرافٹ بھی جو ہے آ چکا ہے، جو آپ حضرات NCERT کے ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں. اس پالیسی کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ پالیسی اسکولوں کو وسائل سے مالا کرنے کی ثقافت کی طرفدار ہے. تعلیمی اداروں سے وابستہ عہدیداروں کی ترقی، ان کی شناخت اور سب سے بڑھ کر ان کی جواب دہی کے تصور کو اس پالیسی نے بڑے واضح انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے. اسکولوں سے متعلق ادارہ جات، اساتذہ، افسران اسکول کو وسائل سے مالا مال کرنے والی ثقافت اور اسکولی انتظام سے متعلق عہدیداروں کی ترقی، ان کی شناخت اور جواب دہی کا تصور اس پالیسی ڈاکومنٹ کا ایک اہم حصہ ہے. اسکولوں کو وسائل سے مالا مال کرنے والی ثقافت کو فروغ دینا کے لیے یہ پالیسی وچن بدھ ہے، اور اسکولس اور اس تعلیم سے متعلق تمام افراد، اساتذہ، انتظامیہ کے افراد، ایجوکیشن آفیسر، تمام عہدیداروں کی ترقی، کی شناخت اور جواب دہی بالخصوص اس کا اہتمام کیا جائے گا. اسکول اور ادارے جو ہوتے ہیں اس میں اساتذہ اور افسران اور ان سے متعلقین کو مضبوط بنایا جائے گا پروفیشنلی، اور ان کو ضروری وسائل سے مالا مال کیا جائے گا، اور ایسی ثقافت کو فروغ دیا جائے گا کہ جو ان کو سپورٹ کرنے والی ہو، ان کو مضبوط کرنے والی ہو پروفیشنلی، تاکہ وہ اپنے پارٹس کو بھی انجام دے سکیں. پھر اسی طرح سے جہاں ان کو مضبوط کیا جائے گا وہیں ان کی سسٹم کے تئیں جواب دہی کو بھی یقینی بنایا جائے گا. تمام متعلقہ افراد و تعلیمی نظام کے شریک ہیں، اعلیٰ سطح کے ہوں یا نچلی سطح کے، تمام سے بہت اعلیٰ سطح کی ایمانداری، مکمل عزم اور قابل تقلید طریقہ کار کے ساتھ اپنا کردار نبھانے کے لیے جوابدہ قرار دیا جائے گا. اس نظام کے ہر کردار سے کیا توقعات ہیں انہیں بھی واضح کیا جائے گا، اور ان توقعات کے پیش نظر متعلقین کے کام کی تشخیص اور جائزہ سختی کے ساتھ ہوگا. احتساب کو یقینی بنانے کے لیے جائزے کا نظام ایک بامقصد اور معروضی طریقہ کار کے طور پر سامنے آئے گا. عوامی مفاد میں سرکاری اور نجی اسکولوں یعنی مرکزی سرکار کے ذریعے چلائے جا رہے اور امداد یافتہ اسکولوں کو چھوڑ کر بقیہ تمام اسکولوں کا جائزہ اور درجہ بندی کا کام مساوی معیار یعنی کامن بینچ مارک اور مساوی طریقہ کار کی بنیاد پر کیا جائے گا.
جو آن لائن اور آف لائن دونوں طرح سے عام انکشاف اور شفافیت پر زور دیتے ہیں، تاکہ عوامی مفاد والے نجی اسکولوں کی حوصلہ افزائی کو یقینی بنایا جا سکے اور کسی طرح کی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ معیار تعلیم کے لیے نجی فلاحی کوششوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، جس سے تعلیم جو کہ ایک عوامی خدمت ہے سب کو حاصل ہو سکے۔ اس پالیسی نے بھارت کے سہولیات سے محروم طبقات، جس کو SEDG سوشلی اینڈ اکنامیکلی ڈس ایڈوانٹیج گروپ کا نام دیا گیا ہے، اس طرح کے محروم طبقات کے طلباء کے لیے اعلیٰ معیار والی مساوی اسکولی تعلیم فراہم کرنے پر زور دیا ہے۔ اسکول کے ضابطے، سند اور نظم و ضبط کے طے شدہ معیار، انضباطی ڈھانچہ اور سہولت کاری کے نظام کی جانچ کی جائے گی تاکہ سابقہ میں حاصل کیے تجربات اور اسباق کی بنیاد پر اصلاح کی جا سکے۔ اس جانچ کا مقصد یہ یقینی بنانا ہوگا کہ سبھی طلباء اور بطور خاص سہولیات سے محروم طبقات کے طلباء کے لیے اعلیٰ معیار والی مثالی اسکولی تعلیم کو فراہم کرنا ممکن بنایا جا سکے۔ بچپن کی ابتدائی دیکھ بھال اور تعلیم، یعنی 3 سال کی عمر سے آگے سے لے کر ہائر سیکنڈری تعلیم یعنی 12ویں جماعت تک کی تعلیم کو لازمی اور نصف بنانے پر زور دیا جائے گا اور تعلیمی نتائج کے حصول پر بطور خاص توجہ دی جائے گی۔ محترم ناظرین، اس پالیسی کی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس پالیسی نے تقاضوں کے زمینی حقائق سے موصولیت کو بھی قرار واقعی اہمیت دی ہے۔ اب تک یہ ہوتا تھا کہ ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو کم اہمیت دے کر مخصوص تقاضے یا ڈیمانڈس کرتے تھے، لیکن اس پالیسی نے موجودہ دور کے تقاضوں اور زمینی حقائق کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اب وہ جو ضابطے جو رکاوٹ بنتے تھے ان کو نرم کیا جائے گا۔ مثلاً ہم کسی اسکول سے جو دیہی آبادی میں چلتا ہو اتنی جگہ اس کے پاس جگہ وافر ہوتی ہے، کھیل کا میدان بڑا ہو سکتا ہے، لیکن اتنی ہی جگہ اتنا ہی بڑا کھیل کا میدان ہم شہری علاقوں میں اس کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے اب ان گراؤنڈ ریالٹیز یعنی زمینی حقائق سے موزونیت اختیار کرتے ہوئے اس طرح کے اسکولوں کو ضروری تقاضوں میں مناسب حد تک سہولتیں دینے کے بارے میں سفارش کی گئی ہے، سہولتوں کو نرم کیا گیا ہے۔ یہ سہولتیں بہرحال دی جائیں گی، لیکن اس سے اس اسکول کی محفوظ ہونے پر کچھ گواہ اور نتیجہ خیز تعلیم کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے جو منیمم معیار ہو سکتا ہے، کم از کم معیار ہو سکتا ہے، وہ بالکل لازم ہوگا۔ ہر اسکول اپنے مقامی تقاضوں اور دشواریوں کی بنیاد پر اپنے فیصلے کرنے کے لیے مناسب لچک حاصل کر پائے گا، تاکہ تعلیمی نتائج اور تمام مالی، تعلیمی اور عملیاتی امور یعنی پریکٹسز کے شفاف انکشاف کو مناسب اہمیت دی جائے گی اور اسکولوں کے جائزے میں ان کو مناسب طریقے سے شامل کیا جائے گا۔ سرکاری اسکولی نظام تعلیم کا مقصد اعلیٰ ترین معیار تعلیم کا حصول قرار دیا گیا ہے، تاکہ سماج کے ہر طبقے کے بچے تعلیم کے لیے سرکاری اسکولوں سے رجوع کر سکیں۔ اور یہ جو ایک رجحان بن گیا ہے سب سرکاری اسکولوں میں معیاری تعلیم نہیں ہوتی ہے، یا یہ کہ پرائیویٹ ادارے ہی معیاری تعلیم دیتے ہیں، اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ممکنہ حد تک کوشش کی جائے۔ وقتاً فوقتاً پورے ملک کے نظام تعلیم کی جانچ کے لیے طلباء کی خواندگی کے مختلف سطح کے نمونے کا جائزہ نیشنل اچیومنٹ سروے کی صورت میں لیا جاتا رہے گا۔ نیشنل اچیومنٹ سروے کے ذریعے جو جائزہ لیا جائے گا اس میں ایک نیا قومی تشخیصی مرکز قائم کیا جا رہا ہے، قائم کیا جا رہا ہے، جہاں پر ان نتائج پر تحقیق ہوگی اور مناسب ہدایات جاری کی جائیں گی۔ جس طرح سے مرکزی سطح پر نیشنل اچیومنٹ سروے کا اہتمام کیا جائے گا، اسی طرح سے ریاستی سطح پر اسٹیٹ اسسمنٹ سروے کی ترتیب دی جائے گی، تاکہ جو ہے ہمارا تشخیصی عمل زمینی سطح پر بھی پوری طرح سے اتر سکے۔ تشخیص اور جائزے میں سرکاری اسکولوں کے ساتھ ساتھ نجی اسکولوں کے طلباء کو بھی شامل کیا جائے گا۔
ریاستوں کو بھی مردم شماری پر مبنی اسٹیٹ اسسمنٹ سروے کرنے کی ترغیب دی جائے گی، اور اس سروے کے نتائج کا استعمال صرف ترقی کے مقاصد کے لیے کیا جائے گا، تاکہ اسکول کے نظام تعلیم میں متواتر اصلاح کے لیے مجموعی طور پر ان سفارشات کو پیش کیا جا سکے جس کے ذریعے سے یہ معیار تعلیم کے حصول کا ایک اچھا ذریعہ بن سکے۔ طلباء کی پہچان کو ظاہر کیے بغیر اسٹیٹ اسسمنٹ سروے کے نتائج کو اور اسکولوں کے نتائج کو عام کیا جائے گا، تاکہ غیر محسوس طریقے سے اسکولوں کو اس بات کے لیے آمادہ کیا جا سکے کہ وہ معیار سے متعلق کسی کمپرومائز کی حکومت روادار نہیں رہے گی۔ آخری نقطہ جو اس یونٹ کے تحت آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ہے، جو بڑی اہم بات ہے اور شاید پہلے کبھی اس کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن اب یہ حقیقت کے طور پر ہم اپنے اسکولوں میں اس کا روزمرہ کی زندگی میں مشاہدہ کر رہے ہیں، وہ ہے منشیات کا استعمال، بھید بھاؤ اور ایک مختلف قسم کا استحصال۔ یہ پالیسی نے بہت واضح طور پر اس نقطے کو شامل کیا اور اسے اسکول کے درجہ بندی میں اہم عنوان قرار دیا، ایک اہم جہد قرار دیا۔ وہ یہ ہے کہ منشیات کا استعمال طلباء میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، ہر قسم کے بھید بھاؤ سے ہمارے اسکول پاک ہوں اور طلباء کا کسی بھی طرح سے استحصال نہ ہو۔ ان تمام چیزوں کی یہ روک تھام کے لیے مناسب ضابطے بنائے جائیں گے۔ آخر میں اسکول میں داخل شدہ بچے اور نوعمروں کو یہ بات یاد دلائی جائے گی کہ اسکول کا نظام ان کے لیے تیار کیا گیا ہے، ان کا تحفظ اور ان کے حقوق پر بھرپور توجہ دی جائے گی، خاص طور پر لڑکیوں کے تحفظ پر۔ نوعمروں کے ذریعے سامنا کیے جانے والے مختلف سنگین معاملے جیسے منشیات، تفریق، بھید بھاؤ اور استحصال کی رپورٹنگ، بچوں اور نوعمروں کے حقوق یا تحفظ کے خلاف کسی بھی طرح کی خلاف ورزی پر کارروائی کے لیے واضح، محفوظ اور بہتر میکانزم تیار کیا جائے گا، اور اس نظام میں اسے سب سے زیادہ اہمیت دی جائے گی اور ایسے طریقہ کار کو فروغ دیا جائے گا جو سبھی طلباء کے لیے میسر، کارآمد، بروقت، معروف اور اولی ترجیح والا ہوگا۔ شکریہ۔